اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے اللہ نور السماوات والارض۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ریالٹی اور حق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان کو یہ حق کیسے ملتا ہے؟ قرآن کے توسط سے اور دل کی صفائی سے۔ اور ہم نے دیکھا تھا اس کے دو اسباب ہیں، مسلسل تعلق اور مسلسل ماحول کے اندر رہنا۔ کسی بنے ہوئے ماحول میں رہ لیں یا خود ماحول بنا لیں، لیکن جہاں سے بنیادی طور پر روشنی ملتی ہے، اس مرکز سے جڑے بغیر کبھی انسان کے اندر وہ استعداد حق پیدا نہیں ہو سکتی۔ اپنے اپنے مقام پر ممکن ہے کچھ نہ کچھ بیج مل جائے، لیکن بیج سے تیل تب ہی نکلے گا جب ماحول کے اندر رہیں گے۔ ایمان والے تو رشتہ دار، فیملی ممبرز بھی نہیں ہیں، اور جن سے کوئی تعلق نہ ہو ان کے ساتھ انسان کا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ اور حق ہمیں یہ بتاتا ہے دنیا میں خون کے رشتے اپنی اپنی جگہ پر ورثہ پالے، ٹھیک ہے، ان کے حقوق و فرائض ادا کریں، ٹھیک ہے، لیکن تمہاری فیملی تو ایمان کی فیملی ہے۔ تمہارا تعلق تو اس بنیاد پر جڑے گا، محمد رسول اللہ والذین معہ، سورۃ فتح آیا 29۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں۔ فیملی ایمان والوں سے ہوگی، خون کا رشتہ ٹھیک ہے ہوگا، لیکن ایمان کی فیملی ہوگی، خون کا رشتہ بھی دور ہو جائے گا۔ چاہے اس دور کے لوگ تھے، چاہے آج کے دور کے لوگ ہیں، یہ ایک ہی خاندان ہے۔ پھر دیکھیں اس ماحول میں رہتے ہوئے دل کیسے روشن ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم ان کو رکوع اور سجدے میں دیکھو۔ کیا آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں؟ کہاں دیکھیں گے؟ جہاں جس دور میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ماننے والے اکٹھے ہو جائیں گے، وہیں پر وہ سجدے اور وہ رکوع نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ کل والوں کو کتابوں میں دیکھتے ہیں، یعنی جو کل تھے ان کو ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں، اور آج والوں کو عملی طور پر ماحول کے اندر دیکھتے ہیں۔ ان کے کیا کام ہیں؟ ان سے استعداد حق اور ایمان کی طاقت بڑھتی ہے۔ تم ان کو رکوع اور سجدے میں دیکھو گے، اکیلے اکیلے اپنے گھروں میں نہیں، بلکہ اجتماعی طور پر۔ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی رضامندی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ ان کا ایک ہی مشن ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے۔ ان کی نشانی کیا تھی؟ کیسے پہچانے کہ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے اور کون نہیں؟ ان کی نشانی ان کے چہروں پر ہے، سجدے کے اثرات، عاجزی، انکساری۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتا ہے اس کے اندر یہ عاجزی اور انکساری آئے تو سمجھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے۔ آج کے دور میں بھی انہی کا ساتھی ہے۔ ان کی یہ مثال تورات میں ہے اور انجیل میں ان کی یہ مثال ہے۔ یعنی انجیل میں ان کی مثال یہ ہے جیسے کھیتی، اس نے اپنی کومپل نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ اور موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ وہ کسانوں کو بھلی لگتی ہے تاکہ ان سے کافروں کو جلائے، اور ان میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ سورۃ فتح آیا 29۔ انجیل والی مثال سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی، اس دور کے ساتھیوں کے بھی، آج اور آئندہ آنے والے ادوار کے ساتھیوں کے بھی۔ جب کبھی بھی ان کے اندر ایمان آئے گا تو اس وقت آئے گا جب یہ ایک کھیتی کی طرح اکٹھے نشو نما پائیں گے، مشترکہ طور پر۔ لیکن کھیت کی حدود بھی ہوتی ہیں، ایسے نہیں کہ پورے شہر یا پورے جنگل میں بیج بکھیر دیا جائے، بلکہ حدود طے کی جاتی ہے، اور ان حدود کے اندر زمین کو ہموار کیا جاتا ہے، نرم کیا جاتا ہے، پھر اس میں بیج بویا جاتا ہے، پھر اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے، مطلوبہ پانی اور مطلوبہ کھاد کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ارد گرد سے کوئی ایسی چیز جو اس کی پیدائش میں فرق ڈالنے والی ہے، مثلاً اگر گندم کا کھیت ہے تو دمبی سٹی نکال دی جاتی ہے، اگر کپاس کا کھیت ہے تو دشمن کیڑوں پر اسپرے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جس قسم کی بھی کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اس بیماری کا علاج کیا جاتا ہے۔
کھیتی جب اگتی ہے تو کسان کو کہاں کہاں سے خیال رکھنا پڑتا ہے، دشمن کیڑے نہ آئیں۔ ہر کھیت پر مختلف کیڑے حملہ کرتے ہیں۔ کپاس کے کھیت پہ کہیں امریکن سنڈی حملہ کرتی ہے اور کہیں پر کوئی اور کیڑا۔ انسانی فصل کو کون سے کیڑے خراب کرتے ہیں؟ مثلاً دنیا کی محبت۔ اور اسی طرح ہر دور میں ان مسائل کی نوعیت فرق ہوتی ہے۔ جس کا زور زیادہ ہوتا ہے وہی حملہ کر جاتا ہے، یعنی غالب قوموں کے اثرات، ان کی تہذیب، ان کے طور و اطوار، ان کے طریقے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں کئی طرح کے کیڑے حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کہیں ہندو دھرم سے کوئی چیز آ رہی ہے، کہیں مغربی تہذیب سے کوئی چیز آ رہی ہے، کہیں اپنے ماحول کے اندر سے خرابیاں، کیڑے اور بیماریاں آ رہی ہیں۔ کھیت کو تو بچانا پڑتا ہے، لہٰذا اسپرے ہوگا۔ اس کے لیے کوئی نہ کوئی علاج کی ترکیب سوچی جائے گی اور پھر اس کو عمل میں بھی لایا جائے گا، کیونکہ اگر بچایا نہیں تو پھر پھل نہیں مل سکے گا، فائدہ نہیں ہوگا۔ جانتے ہیں یہ کس کا کھیت ہے؟ یہ انسانیت کا کھیت ہے۔ ساری انسانیت نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ جو بیج تیار ہوگا اس کا پھل ساری انسانیت کھائے گی۔ یعنی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا تو آج بھی دیکھیں انسان فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انہی لوگوں کے توسط سے یہ خیر اس علاقے تک بھی پہنچا، اور ایسے ہی جیسے آپ سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے توسط سے یہ خیر پوری دنیا تک جائے گا، یہ نور پھیلے گا۔ لیکن پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ نور کے سارے اسباب فراہم کیے جائیں۔ اسباب فراہم کرنے کے لیے ضرورت ہے اس امر کی ہے کہ ماحول ہو، جس ماحول کے اندر اتنی استعداد پیدا کی جائے، جہاں پر تیل نکالا جائے، جہاں پر حق کو دیکھنے کی قوت پیدا ہو جائے، حق کو محسوس کرنے سمجھنے کی قوت پیدا ہو جائے۔ آج ہم بھی انسانوں کو دعوت دیتے ہیں، آؤ اس ماحول کے اندر، اس ماحول کی برکتوں کی وجہ سے تبدیلی آئے گی، ایمان آئے گا۔ ماحول کی وجہ سے ہی سچی تربیت ہوگی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ضابطہ ہے۔ انہوں نے مثال قائم کی، اللہ تعالیٰ نے بھی انہی کی مثال دی۔ کل بھی اسی طرح سے انسانیت نے فیض حاصل کیا تھا اور آج بھی اسی طرح سے ہوگا۔ تو جب نگہداشت ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قوم پل ایک چھوٹے سے تنے کی شکل اختیار کرتی ہے، پھر وہ مزید نشوونما پاتی ہے اور پوری فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے والوں نے تلوار ہاتھ میں سونت رکھی ہے۔ کہتا ہے اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اور ایمان کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ۔ اور اللہ کے لفظ اتنا رعب طاری کیا کہ تلوار ہاتھوں سے چھوٹ کر گر گئی۔ یہ ہے ایمان کی قوت۔ بندہ یہ محسوس کرے کہ میرا رابطہ کس ہستی کے ساتھ ہے، قوت انسان کس سے پاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ تو ہم نے جو نور لینا ہے وہ اس کی ذات کا نور ہے، اس کی ذات کا تعلق ہے اور اس کی ذات کی روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں دیکھو روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہیں، تو دو سبب ایسے جن سے روشنی باندھ پڑتی ہے اور ماحول روشن نہیں ہوتا۔ ایک تو دل کا شیشہ دھندلا ہو جائے، یعنی انسان کے دل کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، دنیا کی محبت، دنیا کی خواہشات میں انسان مبتلا ہو جائے، اخلاقی خرابیوں میں، معاملات کی خرابیوں میں۔ جہاں کہیں خرابی آئے، جتنا کسی کے دل کے اندر ایمان ہوگا وہ اتنا ہی پھڑ پھڑائے گا، بےتاب ہو جائے گا، پریشان ہوگا، اسے سمجھ نہیں آئے گی کہ میرے ساتھ کیا بنی اور بےتابی کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے انسان پریشان ہوتا ہے۔ جب نور کے سلسلے میں تھوڑی سی رکاوٹ آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منافق ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جو کیفیت میری آپ کی محفل میں ہوتی ہے، جب میں اس محفل سے چلا جاتا ہوں وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ہے۔ پتہ لگتا ہے نا کہ ایمان ملتا کس وقت ہے اور کس وقت کم ہوتا ہے، گھٹتا کب ہے اور بڑھتا کب ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آپ کی محفل کی طرف کیوں لپکتے تھے؟ کیوں اس محفل، اس مجلس میں رہنا چاہتے تھے؟ کیوں ان کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پا لینے کے لیے اٹکا رہتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی روشنی کو پانے کے لیے۔ انہیں پتہ تھا جو نہیں ہم ارد گرد کے ماحول میں جاتے تو ہماری قوت کم ہو جاتی ہے، روشنی کم ہو جاتی ہے، ایمان کم ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کو پانے کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں شرکت کرنے کو ضروری خیال کرتے تھے، جہاں بھی ہوں جیسے بھی ہوں انہیں یہی لگن ہوتی تھی کہ بس اس مجلس میں پہنچ جائیں۔ پھر انہیں ایمان مل گیا اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اتنا اضافہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں بھی صحابہ کرام والا جوش و خروش اور سچا ایمان عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنی رضا سے مستفید فرمائے۔ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، سورۃ بقرہ آیا 137۔ پھر اگر وہ اس طرح ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو تب ہدایت پائیں گے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا بس اتنا ہی کافی ہے، تو دیکھیں کتنا تفاوت، کتنا فرق ہے۔ ایمان کا معاملہ اتنا سادہ، اتنا آسان نہیں۔ یہ شہادت کی الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں گے تو چینج آئے گی۔ جب بھی میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تو میں لرز جاتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ لا الہ کہنے کی مشکلات کیا ہیں۔ لا الہ کہنا آگے کا سفر مانگتا ہے۔ سب ہی نے لا الہ کہا ہے تو پھر وہ آگے کا سفر کرتے ہوئے ہچکچائیں نہیں، قدم رکھ دیں۔ سب کے لیے اس کی دعوت ہے، قدم رکھ دیں۔ پہلی اڑان کے لیے پہلا قدم رکھنا مشکل ہے، انسان جھجکتا ہے، اس کے دل کے اندر شیطان کی طرف سے رکاوٹ آتی ہے، لیکن قدم آگے کی طرف بڑھائیے۔ جتنے لوگ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ یہ طے کر لیں کہ اب رکنا نہیں انشاءاللہ۔ جتنے لوگ مرکز سے دور ہیں ان کے لیے دعوت ہے، آئیں اور براہ راست سیکھیں اور شیطان کی طرف سے جو رکاوٹ دل کے اندر آیا ہے اس کو اعوذ باللہ پڑھ کر نکالیں۔ مشکل لگتا ہے، گھر والے بھی ہیں اور فلاں مصائب اور مسائل بھی ہیں، لیکن سوچیں اوپر اللہ ہے، نیچے ہم ہیں، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے، رب العالمین ہے، پھر ہمارے لیے کیا مشکل؟ پھر تو کوئی مشکل نہیں۔ براہ راست سیکھنے سے ایمان دل کے اندر آتا ہے اور فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں نے بھی ابھی تک باقاعدہ طور پر قرآن حکیم کی تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ شروع نہیں کیا، ان کے لیے دعوت ہے اپنی تمام تر مصروفیات کو ایک طرف رکھ کر سب سے پہلا کام یہ کریں، ایمان کا نور حاصل کریں۔ اگر زندگی رہی تو سب کام ہو جائیں گے انشاءاللہ، لیکن پہلے دل کا علاج کروانا ہے، پہلے ایمان کی فکر ضروری ہے۔ وقت لگائیں، آپ جہاں کہیں بھی پڑھ رہے ہیں یا آپ نے ابھی پڑھنا شروع نہیں کیا تو مرکز سے ضرور جڑیں، آپ ایسے ماحول میں ضرور شامل ہو جائیں، پھر ماحول کی برکتیں ملیں گی، ایمان کی قوت آئے گی انشاءاللہ، پھر دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور آئے گا اور اس کے ساتھ سرخروئی ہوگی، اس کی رضا ملے گی۔ رب العزت فرماتے ہیں چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن ہوتا ہے جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکتا ہو، آگ اس کو لگے نہ لگے۔ اسی طرح روشنی پہ روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ پھر بھی ہر ایک کو رہنمائی نہیں ملے گی، کیوں؟ ہر ایک کو کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، جس دل کے اندر طلب ہوگی تڑپ ہوگی، اور جو خود بھاگنا چاہے گا نکلنا چاہے گا اس کے لیے بھاگنے کے مواقع بھی فراہم کر دیے جائیں گے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، وہ لوگوں کو مثالوں سے سمجھاتا ہے۔ مثالوں سے کیوں؟ کیونکہ انسان کی عقل، اس کے حواس براہ راست غیب کے پیچھے چھپی حقیقتوں کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ قریب کی مثالوں سے سمجھاتے ہیں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ واللہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس چیز کو کس مثال سے سمجھایا جائے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کون اس نعمت کو پا سکتا ہے اور کون نہیں پا سکتا، اور یہ کہ انسان تو مثالوں سے سمجھتا ہے، اس لیے انسان کے پاس تھوڑا علم ہے، لیکن علم دینے والی ذات ایسی ہے جس کے پاس کلی علم ہے۔ رب العزت فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، سورۃ یوسف آیہ 76۔ ہر ذی علم کے اوپر ایک علم والا موجود ہے، وہ سارا علم رکھتا ہے۔ تو یہ قرآن کا علم ہے، یہ کوئی نہیں سکھاتا، رب العزت سکھاتے ہیں۔ تو جو
چیز رب سکھائے، جو رب دے، اس کے لیے مٹھی بند، دل بند، ہاتھ بند، انسان اپنے آپ کو پیچھے رکھ لے، بند کر لے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تو اسی کو ہدایت دینی ہے جس کو وہ چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بانٹ اندھی نہیں۔ وہ فرماتا ہے واللہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ اس مثال کے ذریعے سے ہمارے دل کے دروازے کھول دے، ہمیں قرآن حکیم کا طالب بنائے اور اس کا سچا اور حقیقی فہم ہمارے دل کے اندر اتارے۔ آمین یا رب العالمین۔